محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے ضمائر مرفوع منفصلہ میں سے مزید دو نئے ضمائر نحن اور انتما کے استعمال کے بارے میں پڑھا۔ نحن یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اسی طرح یہ تثنیہ متکلم کی ضمیر بھی ہے، یعنی یہ جمع متکلم اور تثنیہ متکلم کے لیے آتی ہے، اور چاہے پھر وہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی یہ جمع متکلم، تثنیہ متکلم، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر آتی ہے۔ جمع کے لیے بھی آتی ہے، جمع متکلم کے لیے بھی، تثنیہ متکلم کے لیے بھی آتی ہے، اسی طرح مذکر کے لیے بھی یہ ضمیر آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی یہی ضمیر آتی ہے۔ تو نحن جو ہے یہ جمع تثنیہ متکلم کی ضمیر ہے، اسے متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں جو متکلم ہے وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیتا ہے، جیسے نحن مسلمون۔ اب بات تو ایک ہی کر رہا ہے، لیکن جو یہ متکلم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی مزید اس کے کچھ ساتھی ہیں، وہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ نحن جو ہے یہ جمع متکلم اور تثنیہ متکلم کی ضمیر ہے، پھر چاہے وہ متکلم مذکر ہو یا مؤنث، دونوں یہ ضمیر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انتما یہ تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے، پھر عام ہے کہ وہ تثنیہ مخاطب جو ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جا سکتی ہے۔ محترم طلباء کرام، نحن اگرچہ جمع متکلم اور تثنیہ متکلم دونوں کے لیے یہ ضمیر آتی ہے، لیکن درس میں مثالیں جو دی گئی تھی وہ تثنیہ کی تھی، کیونکہ وہاں پر درس میں تثنیہ کا جو ہے استعمال سکھانا تھا، تثنیہ کے لحاظ سے اس کا استعمال سکھانا تھا، اور انتما تو ہے ہی تثنیہ کی ضمیر، تو اسی وجہ سے یہاں پر تمرین میں بھی جو مثالیں دی گئی ہیں، جو سوال پوچھنے ہیں، وہ تثنیہ کے لحاظ سے ہیں۔ تو اب آئیے باقاعدہ تمرین کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ سوال دیا گیا ہے، ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیے۔ یہ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا تثنیہ بنانا ہے۔ رأسن ایک سر، رأسانی دو سر۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رأسن کے جو بھی مفرد لفظ ہو اس کے آخر میں جو تنوین ہے اس کو گرا کر اس پر فتحہ لگا دے، اور پھر اس کے بعد الف اور نون مکسور لگا دے، تو اس طرح وہ صیغہ مفرد سے تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے رأسن تو سین پر یہ تنوین ہے، اسے فتحہ کر دیا، رأسا، اب اس کے بعد الف اور نون لگا دے، رأسانی دو سر۔ رأسن یا ایک سر اور رأسانی دو سر، تو اس طرح یہ مفرد سے تثنیہ بن گیا۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اور تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زائد کو۔
لسان ایک زبان، تو یہاں پر دیکھیے نون پر تنوین ہے، اس پر فتحہ لگا دیں، لسانا لسانانی، اور پھر الف نون لگا دیں مکسور والا، تو اس طرح لسان سے لسانانی یہ تثنیہ بن گیا۔ دوسرے الفاظ سے بھی اسی طرح تثنیہ بنا لے، صدر لسان ایک زبان، لسانانی دو زبان، صدر ایک سینہ، صدرانی دو سینے، قلب ایک دل، قلبانی دو دل، بطن ایک پیٹ، بطنانی دو پیٹ۔ امید ہے آپ نے تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا، بہت آسان ہے، بس آخری حرف سے تنوین ہٹا کر اس پر فتحہ لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک الف اور نون مکسور کا اضافہ کرنا ہے، تو اس طرح مفرد سے تثنیہ بن جائے گا۔ بطن ایک پیٹ، بطنانی دو پیٹ، عین ایک آنکھ، عینانی دو آنکھیں، شفۃ ایک ہونٹ، شفتانی دو ہونٹ، ساق ایک پنڈلی، ساقانی دو پنڈلیاں، قدم ایک قدم، قدمانی دو قدم، رجل ایک ٹانگ، رجلانی دو ٹانگیں۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں، یہ بھی تثنیہ الفاظ ہیں، یعنی مثنیٰ ہے، دو تثنیہ کے الفاظ ہیں، تو ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ وجہانی، ان میں سے یہ پہلے چند الفاظ جو ہے یہ مذکر ہیں اور بعد والے الفاظ یہ مؤنث ہیں۔ وجہانی دو چہرے، ہذانی وجہانی یہ دو چہرے ہیں۔ وجہانی چونکہ تثنیہ مذکر ہیں، اسی وجہ سے ہم اس میں اشارہ تثنیہ مذکر لائے۔ ہذانی وجہانی یہ دو چہرے ہیں، ہذان مبتدا اور وجہان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انفانی دو ناک، ہذانی انفانی یہ دو ناک ہے۔ فمانی دو منہ، ہذانی فمانی یہ دو منہ ہے۔ بطنانی دو پیٹ، ہذانی بطنانی یہ دو پیٹ ہے۔ زہرانی، ہذانی زہرانی یہ دو پیٹھ ہے یعنی پشت ہے۔ جسمانی، ہذانی جسمانی یہ جسمانی دو جسم، ہذانی جسمانی یہ دو جسم ہے۔ حجرانی دو پتھر، ہذانی حجرانی یہ دو پتھر ہے۔ جدارانی دو دیوار، ہذانی جدارانی یہ دو دیواریں ہیں۔ ہذانی جدارانی، ہذان مبتدا جداران خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذانی جدارانی یہ دو دیواریں ہیں۔ اب آئیے ان مؤنث الفاظ کو بھی جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یدانی، پہلے بھی ہم نے کسی درس میں پڑھ لیا تھا کہ جسم کے جو اعضاء ایک سے زیادہ ہو
یا یوں کہو کہ دو دو یا جفت ہو تو ان کو بطور مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، وہ مؤنث سمجھے جاتے ہیں، ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے مؤنث کے طور پر لیتے ہیں۔ تو یدانی چونکہ انسان کے دو ہاتھ ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر ہم جو اس میں اشارہ لائیں گے وہ مؤنث ہوگا۔ ہاتانی یدانی، یہ دو ہاتھ ہے۔ یدانی بھی تثنیہ مؤنث ہے اور ہاتانی بھی تثنیہ مؤنث ہے۔ تو ہاتانی یدانی، یہ دو ہاتھ ہے۔ یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وجہانی، انفانی، فمانی، بطنانی وغیرہ یہ بھی تو دو دو ہیں، تو پھر ان کے لیے اس میں اشارہ مذکر کیوں لایا گیا، مؤنث کیوں نہیں لایا گیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اعضاء جو ہے انسانی بدن میں ایک ایک ہے، کسی بھی انسان کے دو چہرے یا دو ناک یا دو منہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بطور تثنیہ استعمال ہوا ہے کہ دو چہرے، تو دو چہرے دو انسانوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح انفانی، دو ناک، تو یہ دو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا ایک ہی چہرہ اور ایک ہی ناک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مذکر سمجھا گیا اور اس کے لیے اس میں اشارہ مذکر لایا گیا، یعنی ہر انسان کی ایک ہی ناک ہوتی ہے، ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے مذکر سمجھا گیا، مؤنث نہیں سمجھا گیا۔ اور رہی یدانی اور اذنانی کتفانی، تو یہ ہر انسان کے دو دو ہوتے ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو کان ہوتے ہیں، اسی طرح دو کندھے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دو دو ہیں تو اس وجہ سے اہل عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہیں، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اس میں اشارہ مؤنث لایا جائے گا۔ ان باتوں کو خوب یاد کر لیا کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ تو یدانی، ہاتانی یدانی، یہ دو ہاتھ ہے۔ اذنانی، دو کان۔ ہاتانی اذنانی، یہ دو کان ہے۔ کتفانی، دو کندھے۔ ہاتانی کتفانی، یہ دو کندھے ہیں۔ فخذانی، دو ران۔ ہاتانی فخذانی، یہ دو ران ہے۔ رکبتانی، دو کندھے۔ ہاتانی رکبتانی، یہ دو کندھے ہیں۔ سیارتانی، دو گاڑیاں۔ ہاتانی سیارتانی، یہ دو گاڑیاں ہیں۔ زہرتانی، دو پھول۔ ہاتانی زہرتانی، یہ دو پھول ہے۔ شجرتانی، دو درخت۔ ہاتانی شجرتانی، یہ دو درخت ہیں۔ قاعدہ: نحن متکلم کی ضمیر ہے، اس میں تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب برابر ہے، یعنی یہ جمع کے لیے بھی آتی ہے، تثنیہ کے لیے بھی آتی ہے، پھر چاہے جمع ہو یا تثنیہ، وہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی جمع، اگر ہم اسے جمع کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس صورت میں بھی یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے، اور اگر تثنیہ کے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس صورت میں بھی یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ انتما، تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ان دونوں کو ہم نے درس میں بھی تفصیل سے پڑھ لیا ہے اور تمرین کے شروع میں بھی پڑھ لیا تھا۔ ہما، تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی ہما جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے یہ ضمیر، اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے۔
انتما یہ مخاطب تثنیہ کی ضمیر ہے اور ہما یہ غائب تثنیہ کی ضمیر ہے، اور نحن جمع تثنیہ متکلم کی ضمیر ہے۔ اور یہ سارے ضمائر جو ہے، چاہے نحن ہو یا انتما ہو یا ہما ہو، یہ تینوں ضمائر یہ مذکر کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ مذکر کے لیے بھی آتی ہیں اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے۔ اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان وہ لگا کر الگ الگ بولا جائے، جیسے ھذان خالد و محمود، یہ دو خالد اور محمود ہے، یہ دونوں خالد اور محمود ہے۔ ہاتان فاطمۃ و زینب، یہ دونوں فاطمہ اور زینب ہے۔ دیکھیے خالد اور محمود یہ دو اشخاص کے نام ہیں، تو چونکہ یہ تثنیہ ہے اس لیے اس میں اشارہ تثنیہ لایا گیا، اور پھر چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے اس میں اشارہ مذکر لایا گیا۔ یعنی خالد اور محمود یہ تثنیہ مذکر ہے تو ان کے لیے اس میں اشارہ بھی تثنیہ مذکر لایا گیا، اور فاطمہ اور زینب یہ دو عورتوں یا دو لڑکیوں کے نام ہیں، تو چونکہ یہ مؤنث ہے اور تثنیہ ہے یعنی دو ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث لایا گیا۔ ھذان مبتدا اور خالد جو ہے یہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، محمود معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح ہاتان فاطمۃ و زینب کی ترکیب بھی سمجھ لے۔ اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ نہ بولنا چاہے بلکہ ایک ساتھ بولنا چاہے، یعنی ھذان خالد و محمود کو الگ الگ نہ بولنا چاہے بلکہ ایک ساتھ بولنا چاہے تو پھر ہم یوں کہیں گے ھذان ولدان، یہ دونوں لڑکے ہیں یا یہ دو لڑکے ہیں۔ اسی طرح ہاتان فاطمۃ و زینب کو ہم یوں کہیں گے ہاتان بنتان، یہ دونوں لڑکیاں ہیں یا یہ دو لڑکیاں ہیں۔ تنبیہ: جسم کے اعضاء میں جو ایک ایک ہیں جیسے رأس، انف وغیرہ عموماً مذکر، اور جو دو دو ہیں جیسے عین وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان میں گولتا نہ بھی ہو، یعنی ان میں مؤنث کی علامت نہ بھی ہو، تب بھی ہم انہیں مؤنث ہی استعمال کریں گے، کیونکہ ہم اہل عرب سے اسی طرح سنتے آئے ہیں کہ وہ ان تمام انسانی اعضاء کے اسماء کو جو دو دو یا جفت کی صورت میں ہوتے ہیں وہ انہیں اپنے کلام میں مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ انہیں مؤنث سمجھتے ہیں، تو چونکہ اس معاملے میں ان کو اعتبار ہیں، ان کے استعمال کو اعتبار ہیں، تو لہٰذا ہم بھی ان تمام انسانی اعضاء کے اسماء کو جو دو دو یا جفت ہیں ان کو مؤنث سمجھیں گے اور انہیں بطور مؤنث استعمال کریں گے، اور رہے ان انسانی اعضاء کے اسماء جو ایک ایک یا تاء کی صورت میں ہے انہیں مذکر سمجھا جائے گا، کیونکہ اہل عرب انہیں مذکر سمجھتے ہیں اور انہیں اپنے کلام میں بطور مذکر استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی انہیں مذکر ہی سمجھیں گے۔ الفاظ کے معانی: یہ وہ الفاظ ہیں جن کا استعمال درس یا تمرین میں آ چکا ہے۔ اگر درس شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کو بغور دیکھ لیا جائے اور انہیں ذہن نشین کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور درس کافی آسان لگے گا۔ نحن ہم، وہ اور، یہ وہ حطف کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہے اور۔ کفن ہتھیلی، انتما تم دونوں، زہرتن پھول، سنن دانت، ہما وہ دونوں، قلب
دل۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔